بچے کی پیدائش کے بعد والدین کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھے، اب وہ بچہ ہو یا بچی ہو، کیونکہ اچھے ناموں کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا ان ناموں کے ساتھ ہی اللہ کو پکارا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے بندوں کو حکم دیا کہ اعلیٰ صفات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو گے سو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب فرمایا، اور اسی طریقے سے اچھے ناموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انبیاء کے نام رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے پیارے ہیں، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں، اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے آبا و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ اور یہی حال جو ہے سابقہ امتوں میں اس کا خیال رکھا جاتا تھا، پچھلی امتوں میں، کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے ناموں کو نبیوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے، یا نیک لوگوں کے نام جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب نجران گیا تو لوگوں نے مجھ سے جو ہے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ تم قرآن کریم میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ بڑا فرق والا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، تو پھر اس طریقے سے کیوں کہتے ہو؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر اور پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے نام پر رکھا کرتے تھے، اور ان کی طرف نسبت بھی جو ہے کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اس واقعے میں حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے نام شہدائے صحابہ کے نام پر رکھا، جو صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کے نام پر رکھا، تاکہ جو ہے اس امید سے میں نے یہ رکھا تاکہ ان کے اندر بھی وہ جذبہ شہادت پیدا ہو، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں، اور ان کے اندر بھی دین والا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بچوں کے نام جو ہے نبیوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے، اور جبکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن اس امید سے رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھی، یعنی بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ صفات اور وہ اوصاف و خصوصیتیں پیدا ہو جائے۔ اس لیے اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی جو ہے ولادت پر ان کے اچھے نام رکھیں، اور سب سے پہلے تو نبیوں کے جو ہے ناموں پر ہم جو ہے نبیوں کے نام رکھا کریں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کا نمبر آتا ہے، پھر صحابیات اگر بچیاں ہیں تو پھر تابعین ہے، تابعات ہے، پھر جو ہے تبع تابعین ہے، پھر اولیاء اللہ ہے۔ لیکن آج جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیز جو ہے کہنی پڑتی ہے، اور یہ چیز معاشرے میں بہت زبردست طریقے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ آج ہمارے اندر یہ جو ہے شوق اور یہ خیال بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے نام ایسے ہو کہ جو کسی نے اب تک نہ رکھا ہو۔ تو اس بنیاد پر لوگ پھر ایسے ایسے نام رکھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر پھر ان بچوں میں ویسے اثرات بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر پھر وہ اطاعت اور فرما برداری، پھر دینداری، یہ ساری چیزیں جو ہے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں کی طرح نہیں ہیں، یا صحابہ کے ناموں پر نہیں ہیں، یا صحابیات کے ناموں پر نہیں ہیں، پھر وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ جس بچے کا نام نبی کے نام پر ہوگا، صحابہ کے نام پر ہوگا، اور صحابیات کے نام پر ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں وہ بچوں کے اندر وہ اثرات بھی پیدا ہوں گے، اور وہ بچے بھی تابعدار بنیں گے، دیندار بنیں گے،
اور اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والے اور دین پر چلنے والے بنیں گے۔